وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب موسیٰ علیہ السلام کے اتفاقی قتل کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. آپ خوفزدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. آپ مصر سے نکلے تو ادھر ادھر دیکھتے بھالتے نکلے. آپ خوف محسوس کر رہے تھے کہ فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے. آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کس طرف رخ کریں، کون سی راہ اختیار کریں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے. آپ نے ایک رستہ پکڑا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے. دل میں کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا. آپ مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی اس کنویں پر جا پہنچے جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلاتے تھے. مدین وہی شہر ہے جس میں اصحاب الایکا اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہوئے. یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے اور ایک قول کے مطابق ان کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو چکی تھی. یہ قوم ناپ اور تول کی کمی جیسے عظیم گناہ میں مبتلا تھی. اس کے علاوہ ایکا نامی ایک درخت کی بھی پوجا کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ لوگوں کی بکریوں میں نہ مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دیر انہیں دیکھتے رہے. آخر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. وہ بولی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتی. ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہونے کی وجہ سے بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور ہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا. پھر آپ ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے. مفسرین کہتے ہیں یہ کیکر کے درخت کا سایہ تھا. اس وقت آپ نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ دعائیں فوراً قبول کر لیں. جب یہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فارغ ہو کر اپنے گھر گئیں تو ان کے والد بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ اس پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا واقعہ بیان کیا. والد نے لڑکیوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لاؤ. تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ کے اور انہیں جا کے اپنا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے وہ اپنا وطن اور مصر چھوڑ کر نکلے ہیں. وہ بزرگ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی، یعنی اب ان کے دائرے اختیار سے باہر آ گئے کیونکہ اب آپ ان کی سلطنت کی حدود میں نہیں ہیں. بزرگ نے آپ کی مہمان نوازی کی، عزت و احترام سے رکھا اور تب انہوں نے سوچا کہ ان کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیں. ان کی بیٹی نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ابا جان آپ بوڑھے اور کمزور ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں تاکہ یہ ہماری بکریاں چرائیں. پھر آپ کی اس نے خوبی بھی بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور دیانتدار ہیں. ان کے والد نے کہا کہ تمہیں ان کی قوت اور امانت کی کیسے خبر ہوئی؟ اس پر لڑکی کہنے لگی جو بھاری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا، اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی، انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس کی طرف کنکری پھینکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عادات اس بزرگ کو بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ میں ایک جوان شخص کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جبکہ میرے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں.
انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دے دوں، لیکن آپ کو مہر دینا پڑے گا۔ مہر ہر شریعت میں فرض تھا، لہٰذا انہوں نے 8 سال کام کرنا مہر قرار دیا اور کہا آپ میرے پاس 8 سال کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہوا تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس پر اللہ کو کارساز بناتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے، میں جو ان سی مدت پوری کروں مجھے اس کا حق ہوگا، اس سلسلے میں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی پورے 10 سال ان کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی تو اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے تو راستے میں انہیں رات ہو گئی، رات تاریک اور سرد تھی، وہ راستہ بھول کر کسی اور راستے پر چل پڑے۔ ان حالات میں آپ کو طور کے دامن میں آگ روشن نظر آئی، آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ آگ صرف آپ کو نظر آئی تھی، آپ کے گھر والوں کو نہیں، کیونکہ یہ اصل میں نور تھا جسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہنے لگے رکو، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، یعنی وہاں کوئی موجود ہو جو مجھے رستہ بتا دے، یا میں کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ اس سخت سردی میں ہم اس سے سینک لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے، میں نے تجھے منتخب کر لیا۔ اب جو وحی کی جائے اس سے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے جو انہیں نظر آئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک کانٹے دار درخت میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، لیکن درخت زیادہ سے زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تعجب سے وہیں ٹھہر گئے۔ وہ درخت آپ کی دائیں طرف پہاڑ کے مغربی پہلو میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، دامیں گھر قیامت کو ملے گا جو یقیناً قائم ہونے والی ہے تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور اس میں مجھے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ انہوں نے بات کو طول دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس لاٹھی کو پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی نیچے ڈالی وہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں، ہمارے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسے پکڑا وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لیجئے۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 نشانیاں عطا فرمائیں، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 نشانیوں کا ذکر آیا، 2 یہ اور 7 مزید، یعنی فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر ٹڈی دل اور خون کی بارش ہوئی، مینڈکوں کی بارش ہوئی اور طاعون کی وبا پھیلی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کی صورت میں عطا کی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھ سے ایک شخص قتل ہو چکا ہے، مجھے بڑا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قبطی کا جو قتل ہوا وہ آپ کو مصر سے نکالنے کے لیے ہی تھا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید ہدایات دیں اور کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہتے ہیں تم فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔
اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ کی زبان میں کچھ لکنت رہ گئی تھی، اس وجہ سے فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب کا عام طور پر ذکر کرتا کہ وہ صاف طور پر نہیں بول سکتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کریں تاکہ وہ میرے شریک کار بن جائیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتے، فصاحت اور بلاغت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مطالبات اور دعائیں قبول کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری وہ ساری دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو کچھ تم نے مانگی۔ آپ نے جو اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اس چیز کا ذکر اللہ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا کیا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى